اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور کہیں میرے رب ہمیں بابرکت جگہ اتارنا، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ نجات کا پہلا مرحلہ طے ہونے کے بعد دوسرے مرحلے کے لیے دعا کی تعلیم ہے۔ انسان کو نجات ملنے کے بعد جو حالات پیش آئیں گے ان کے لیے مستعد رہنا چاہیے۔ بعض مقامات کی خاک میں تاثیر قابل انکار نہیں ہے، اس لیے اس بات کو اپنی دعا میں شامل کرنے کی تعلیم دی ہے کہ ہم کو ایسی جگہ نازل فرما جہاں برکت ہو، تیرے پیغام کے پھلنے پھولنے کے لیے سازگار فضا ہو اور زندگی کے اعتبار سے بھی بابرکت ہو۔ تو بہترین مہمان نواز ہے۔ طوفان کے بعد تیری زمین پر اترنا تیری مہمانی میں اترنے کے مترادف ہے۔ اخلاق فاضلہ کے بارے میں حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آگاہ رہو کہ جو شخص اپنی طرف سے لوگوں کو انصاف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ مزید حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس صاحب عزت نے حق کو چھوڑ دیا وہ ذلیل ہو گیا، اور جس ذلیل نے حق کو اپنا لیا وہ معزز ہو گیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی ظلم کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ یعنی ظلم کرنے والے کو، ظالم کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 خوبیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوسری نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ نمبر 1 تواضع، کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سربلندی میں اضافہ فرماتا ہے۔ نمبر 2 ذلت نفس، کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ نمبر 3 پاک دامنی، کہ اس کے ساتھ خداوند عالم توانگری میں اضافہ فرماتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بے نیازی و عزت مومن کے دل میں چکر لگاتی رہتی ہے، اور جب وہ توکل کی جگہ تک پہنچ جاتی ہے تو اسے اپنا وطن قرار دے لیتی ہے۔ عثمان بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو تو عزت میں رہو گے، اور اپنی باغ ڈوگ لوگوں کے ہاتھ میں نہ دے دو ورنہ تمہاری گردن جھک جائے گی۔ لوگوں کی تابعداری اور غلامی نہ کرو ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہی کی یہ حدیث ہے کہ 3 خوبیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمان کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ نمبر 1 ظالم سے درگزر کرنا۔ نمبر 2 محروم کر دینے والے کو عطا کرنا۔ نمبر 3 قطع رحمی کرنے والے سے صلہ رحمی کرنا۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 3 چیزیں حق ہیں۔ پہلی یہ کہ صدقہ و زکوٰۃ سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری یہ کہ جس پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور پھر وہ اس کا بدلہ لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود غصے کو پی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں عزت عطا فرماتا ہے۔ تیسری یہ کہ جو شخص اپنے لیے لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے فقر و تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص غصے کو پی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے اور اسے بہشت میں حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ داخل فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو برائیوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے وہ عزت حاصل کر لیتا ہے۔ مولا علی السلام کو ارشاد ہے کہ شجاعت 2 عزتوں میں سے ایک عزت ہے، اور جنگ سے فرار 2 ذلتوں میں سے ایک ذلت ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے عطیوں سے بچ کر نکل جاتا ہے وہ عزت میں رہتا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.